ہاں، تصوف اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے. جو اچھے اخلاق میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں زیادہ ہے. صحیح ہے، جو اچھے اخلاق میں تجھ سے وہ تصوف. اچھا، بہت سے لوگ یہ مرض بھی یاد رکھو، آج اللہ پاک یاد دلا رہے آپ کی محبت کی وجہ سے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے، میں نے تو دیکھا اپنا کان بھی ہلا سکتا ہے ایسے ایسے کر کے، کان دیکھے. ہاں، یہ پریکٹس ہے. بہت سے لوگ اپنا یہ چھاتی بھی ہلاتے ہیں، کسی نے دیکھا ہوگا. تو ہم گئے ڈیرہ غازی خان اپنے حضرت کی ملاقات کی. تو مجھے ایک ساتھی نے کہا، فرنیچر والا، اس نے کہا فلان کے جڑ دمرا غرضی اللہ اللہ کے امان امان. میں سمجھا کچھ دال میں کالا. علم بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو نوازے، کہو آمین. وہ جس سے بھی ملتا تھا اپنا سینہ ہلاتا تھا، پریکٹس کیا ہے نا. وہ سمجھتے ہو اللہ اللہ کر رہا ہے. اچھا، کس سے ہے یار؟ اس کی شریعت میں آپ اٹھاؤ، دیکھو ساری کتب دیکھو، اس کی ضرورت ہے؟ بتاؤ، اس کی ضرورت ہے؟ جو جتنا بڑا ڈاکو کہتے بڑا بزرگ. میں ایک خانقاہ میں گیا، ایک آدمی ایسے بیٹھا تھا، گستاخی معاف، اور مونچھیں اس کے منہ میں گھسے ہوئی تھی. سمجھتے ہو؟ کہتے یہ مجذوب ہے، یہ اللہ والا ہے. جو سنت کے خلاف ہو اللہ والا ہے. اس کے پانی مونچھیں لگ رہی ہے ادھر. میں نے کہا مونچھیں اتنے بڑے ہوں گے، بغل کتنے ہوں گے؟ واہ واہ، یہ جو ظاہری چیز اتنے ہے، ہاں جو چھپے ہوئے وہ تو میرا خیال اتنے بڑے بڑے ہوں گے، چوٹی بناتا ہوگا. عجیب شریعت کو آپ نے مذاق بنائے، تصوف کو. میں صاف صاف بتاتا ہوں میرے دوستوں، ہاں میرے ساتھ رہنا ہے، ایک ذرہ برابر نہ میں بدعت برداشت کر سکتا ہوں نہ ہم بزرگ ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. آج کل یہ مسئلہ ہے، آپ کی شیخ کی کرامت کیا ہے؟ بولو سب سے بڑی کرامت سنت کے مطابق چلتے ہے، بس ختم. اس سے بڑی کرامت ہے؟ بس آپ زور سے کرامت ڈھونڈتے. آپ بہت سے خانقاہوں میں جاؤ، حیران رہ جاتے، بس ان کا سارا موضوع اسی پر ہے. اللہ پناہ دے، اللہ ہماری حفاظت. ہم اپنے زور سے بچ سکتے؟ بتاؤ. ہاں، پھر اس پہ شکر بھی کرو، اللہ ہمیں آپ سیدھا رستہ دکھائے. کل میں حافظ صاحب وہ پڑھا رہے تھے تراویح، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. آپ تک تو نہیں گئی، بہت اچھے انداز میں پڑھاتے تھے. آدمی سمجھتا ہے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. تو میں نے سلام کے بعد یہاں بیٹھنے سے پہلے اندازہ کیا کہ اس نے 2 رکعت فرض میں اور 20 رکعت کس میں؟ تراویح میں، اور 2 رکعت وتر میں. یہ کل کتنے ہو گئے؟ ہاں 24 ہو گئے. نہیں، 3 رکعت وتر میں کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے. 25 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم، کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ آواز کے ساتھ. اور ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. کہتے ہو نہیں کہتے؟ 25 دفعہ جو اپنے ہدایت کی دعا مانگے پھر بھی گمراہ ہو، اس کے بدبختی پہ اور کیا آدمی بول سکتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تراویح. آپ لوگ بگوڑے ہو، اللہ پناہ دے، پھر بھاگ جاتے ہو، صفیں خالی ہوتی. تراویح حرمین شریفین، آئے ہے عجیب تراویح، گھنٹوں چلتے، بہت مزیدار. پھر وہ آیتیں جو اس بیت اللہ کے لیے اتری ہے، وہ وہی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر تو اور مزہ ہے. سامنے بیت اللہ ہے. اللہ سب کو لے جائے. بولو اللہ پیسے کے محتاج ہے، اللہ قبول کرے تو لے جاتے. میں فقیر آدمی ہوں، 2 دفعہ مجھے ان آنسوؤں کی وجہ سے لے گئے. کیسے لے گئے؟ آپ دعا کرو ہمیشہ لے جائے. آنسو بہت قیمتی، 1 قطرہ کروڑوں کا ہے. 1 قطرہ بتاؤں کتنے قیمتی آنسو. ہاں سن رہے ہیں پیچھے والے؟ مدہوش. اچھا جی، آخری روزہ ہے، سب کا بیٹری ڈاؤن ہے. اللہ اکبر. اچھا، عرض یہ ہے کہ قیامت کے دن آگ امت کی طرف آئے گی. کیا ہوگی جی؟ آگ
امت کی طرف آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میرے امتی تو آگ میں چل جائے گی. تو حضرت جبرائیل السلام ایک کٹورا لائیں گے. کیا لائیں گے؟ پانی کا کٹورا. فرمائیں گے پھینک دو آگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ایک کٹورا یو کاس ہے او بغدا دمر غٹ اور پھینک دیں گے. جب پھینک دیں گے آگ مد بصر جہاں تک نظر ہے آگ دور چلی جائے گی. فرمائیں گے جبرائیل یہ کیسا پانی ہے؟ عجیب پانی. فرمائیں گے حضرت یہ آپ کے امتی جو خوف خدا سے روتے تھے اللہ نے وہ آنسو ضائع نہیں کیا. یہ وہی آنسو ہے، پانی نہیں. اللہ کے خوف سے روتے تھے، آج وہ کام آئے. یہ آنسو بہت قیمتی ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے والی. اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگو گے انشاءاللہ. ماں کی ہلاکت پہ ہر کوئی روتا ہے، بیٹے کی جدائی کے ہر کوئی روتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے. اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے. حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تصوف ایسے اخلاق کو کہتے جن سے رب راضی ہو، جن سے. حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ فرماتے تصوف علم و فن کا نام ہے، مجموعہ اخلاق کا نام ہے. حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف باطن کی گندگی اور تاریکی قدورت سے باطن کو پاکیزگی حاصل کرنے کا نام ہے. حضرت محمد ابن احمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تصوف اپنے احوال کو سچ پر قائم رکھنے کا نام ہے. حضرت ابو حفص نیشا پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تصوف آداب ہی آداب. تصوف ہر وقت کا ادب، ہر جگہ کا ادب، ہر حال کا ادب، یہ ہے تصوف. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ فرمایا تصوف ہر چیز کی حقیقت جاننے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونے کا نام ہے. نا امید، اس کی مجھے ضرورت نہیں. یہ لوگ مخلوق ہے، میں مخلوق کی چیزوں پہ کیوں نگاہ رکھوں. صحیح ہے. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک ساتھی نے کہا آپ علماء کو الگ کر کے ان کے لیے ایک خاص بیان کیا ہمارے لیے. میں کہا ہر دن میں آپ کے لیے کرتا ہوں، ہر دن الحمدللہ. علماء اس لیے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کو اکیلے بٹھا کے میں نے سمجھایا کہ بنگی مت بنو. میں نے ان سے کیا کہا یاد ہے آپ کو؟ آپ بادشاہ کیا مت بنو. ہاں بادشاہ بنگی گیری کرے اچھا لگتا ہے؟ بتاؤ جی. اللہ نے آپ کو بادشاہ بنائے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ آپ کو بادشاہوں کی طرح زندگی دیں گے، اللہ کی قسم. آپ تقوی اختیار کرو، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آپ کے تقوی کی برکت سے کھائیں گے، رہیں گے، اور کوئی کام کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اچھا جی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے جو عام لوگ ہیں، عالم حافظ قاری مفتی نہیں ہے، ایک گزارش جو بیعت، بس زیادہ نہیں. ہر جمعہ یہاں تشریف لاؤ، زیادہ نہیں، بہت لمبا چوڑا نہیں کرتا. پھر رنگ سے رنگ لوگے. کیا کرو گے جی؟ آہستہ آہستہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. یہ آ جاؤ، یہ اس کی داڑھی نہیں تھی، یہ ہر جمعہ آتا تھا. دیکھو داڑھی، دیکھو. میں نے اس دفعہ کا کپڑے کیسے کیے؟ کہتے آپ کے کپڑوں کی طرح. میں نے ان کو نہیں کہا بیٹھنے سے کام بنتا ہے. اس کی بیوی کا میں نے پوچھا، اس کو بھی بیعت کرایا اس نے. ہم وہ پیر کی طرح نہیں شیز دل تراوڑ بیعت کو نا، ادھر سے ذکر بتاتے کہ اقبل شیز دوائی دا کب ہے، سمجھو. ہاں ایسے نہیں ہو وہ سمجھو. تو اللہ اس کو اخلاص دے اور استقامت دے موت تک. ایک رات میں میں نے دیکھا، ایک رات داڑھی میرے داڑھی کی طرح وہ شیو کیا، اور 1 سال اس کے علم کا رہتا تھا. کتنا؟ اور صبح پتلون کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ یہ کپڑے چھوڑ دیے. ایک رات. بولو ہدایت کون دیتے؟ گمراہ کون کرتے؟
تو ہم اپنے زور سے چل سکتے؟ نہیں، غرور نہ کرنا۔ پھر میں نے اس سے کہا تمہاری بیوی داڑھی کے بارے میں کیا کہتے؟ کہتے بہت اچھی، اچھی، اب مرد معلوم ہوتے ہو۔ کیا معلوم ہوتے؟ ہاں، ناراض نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے داڑھی رکھی 4 مہینے کے بعد، کیا کی؟ بیوی نے کہا شر راوڑی تھی آ کے کہنے لگا تھا قصہ کو خراب۔ اب داڑھی بیوی کہتی ہے ختم کرو۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا آسان علاج ہے، ایسے بیویوں کا میں ایسے منٹ میں علاج کروں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ایک جھوٹ بولو داڑھی کے لیے جائز ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ اس کو کہو جب میری داڑھی نہیں تھی نا میں شیو کرتا تھا، ایک عورت مجھے کہتی تھی میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتی تھی؟ اب میں داڑھی ختم کروں وہ ظالمہ پھر آئے گی اور کہے گی تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ تو بڑی مصیبت ہوگی۔ پھر وہ خود مان جائے گی کہ داڑھی چھوڑ۔ اس نے جا کے کہا کہ داڑھی ختم کرتا ہوں لیکن ایک مصیبت ہے، وہ جب میں 4 مہینے کے لیے نہیں گیا تھا نا، ایک فون پہ لڑکی کہتی تھی میں تجھ سے شادی کرنا، آپ بہت خوبصورت ہے، ایسے آپ کے گال ہے خوبصورت۔ اب داڑھی پھر میں ختم کروں وہ ظالمہ پھر میرے طرف وہ کرے گا، تو پھر اس نے کہا مسخرے قوم سمر شائستہ معلوم میں مسخرہ کرتا ہوں، بہت آپ خوبصورت لگتے ہو۔ وہ بچ گیا الحمدللہ، ابھی تک داڑھی ہے۔ کبھی کبھی ان کو ایسے ٹگاؤ، یہ ورنہ نہیں چھوڑتے، سمجھتے ہو؟ تو اس 10 دنوں میں کس کس نے ارادہ کیا پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا ابھی رکھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو، اللہ کو دکھاؤ، 1 2 3 گنو کتنے؟ اللہ سب سے راضی۔ کتنے؟ 10 ہے، 15 ہے، 15 ہو گئے۔ یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اللہ ہمیں اخلاص دی، کہو آمین۔ وقت ہو چکا ہے، 3-4 جملے بتاتا ہوں پھر ختم کرتے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک وقت تھا کہ تصوف حقیقت تھی بے نام، آج نام ہے بے حقیقت، صرف نام لوگوں میں، تصوف حقیقت کچھ نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت شکایت کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا تصوف درگزر کو اختیار کرنا ہے، اچھے کاموں کا حکم دینا ہے اور جاہلوں سے اعراض کرنا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سپہ سالار ہے اس سلسلے کے، فرمایا تصوف یہ ہے کہ اجمالی معاملہ تفصیلی ہو جائے اور استدلالی معاملہ کشفی ہو جائے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت گزارنا پڑے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف اپنے آپ کو مٹھا دینے کا نام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ میرے چشتی سلسلے میں دادا پیر نور اللہ مرکزہ نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن اور اولیاء کا سرتاج فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، اس جملے کو یاد رکھو گی، یاد رکھو، اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت سے، رسول اللہ کو اور مخلوق کے خدا کو عبادت سے راضی کرو۔ یہاں عبادت انہوں نے لکھی ہے، میں کہتا ہوں خدمت ہے، اصل حضرت کے الفاظ کیا ہے جی؟ ہاں، اس عبارت کو صحیح کر لی، کیا ہے جی؟ قلم ہے، یہ حضرت کا قول نہیں، یہ یہاں خدمت ہے، انہوں نے عبادت لائے، یاد رکھو اس بات۔ جملہ کون بتائے؟ ایک کھڑا ہو کے بتائے جی حاشیہ ہم دیتے الحمدللہ کتابوں کو، کبھی کتابی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی بتاؤ، اللہ کو عبادت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ صحیح ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ تو اس میں مخلوق کی خدمت کرو،
اس میں جانور ہے، انسان ہے، سب سے بڑی خدمت یہ ہے جہنم سے بچا کے کہاں ڈال دو، جنت۔ تو اس کے لیے تبلیغ کا کام اللہ نے دیا ہے، ہر ایک کے دروازے پہ جاؤ، ٹک 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 ٹک، وہ دو پاولی قدر نہ لگی، گھر میں بیوی اس کو سینڈل سے مارتا ہے، وہ باہر نکل کے کیا کہتے ہیں، تم آ گئے ہو، جاؤ، سمجھتے ہو؟ ان کی باتیں سنو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ پاک خیر کرے اس میں۔